اسلام کے عورت پہ احسانات، تقریباً 1 درجن احسانات میں نے آپ کو گنوائے۔ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر میں نے بتایا اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا۔ تیسرے نمبر پر بتایا اسلام نے عورت کو مرد کے برابر معاملات عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پر اسلام نے اپنی عبادات کے اندر عورت کے لیے خصوصی رعایتیں اور سہولتیں رکھی۔ پانچویں نمبر پر عورت کو اسلام نے جائیداد اور وراثت میں حصہ دیا۔ چھٹا نمبر اسلام نے عورت کو پردے کے اندر لپیٹ کے اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ ساتواں نمبر اسلام نے عورت کو نکاح کے بہترین بندھن میں باندھ کے اس کی عزت کو برقرار رکھا اور اس کے مقام اور احترام کو پہچاننے کی طرف توجہ دلائی۔ آٹھواں نمبر اسلام نے عورت کو، بچی کو، بالغ بچی کو نکاح کے اندر رضامندی کا اختیار دیا۔ باپ کو، ولی کو پابند بنایا کہ وہ اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ نواں نمبر اسلام عورت کے طلاق کے معاملات میں بھی اس کو خلا کا حق دیتا ہے، یعنی اگر عورت بھی چاہے گی تو وہ اپنے خامند سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق کی یہ شکل اختیار کر کے خامند سے اپنا چھٹکارا پا سکتی ہے۔ 10واں نمبر اسلام نے عورت کے عدت کے معاملات میں اس کے ساتھ سہولتیں رکھی ہیں۔ 11واں نمبر اسلام نے عورت کے مخصوص ایام میں اس کی روٹین کی زندگی کو برقرار رکھا ہے، اس کی حیا کو برقرار رکھا ہے۔ اور 12واں نمبر میں نے یہ بیان کیا اسلام نے مرد کو عورت کا خدمت گزار بنایا، عورت پہ یہ احسان کیا وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں سکون اطمینان سے رہے گی، اور مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس کے لیے کمائے گا، گھر میں لائے گا، اس کی خدمت میں پیش کرے گا اور اس کی تمام کی تمام سہولیات، اس کی ساری ضروریات اور اس کے سارے نخروں کا پورے کے پورے معاملات کا خیال رکھے گا۔ یہ 1 درجن احسانات اسلام نے عورت پہ فرمائے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے وقت نے ہمیں اتنے ہی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے ہمیشہ کی طرح آج ملاقات کا پھر موقع میسر کیا ہے، ان کے پروگرام کے لیے برکت، اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ اللہ میری حاضری کو، آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے مستقبل کو بہتر فرمائے، ہماری چادر 4 دیواری کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہمارے پاس ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ہماری جماعت کے ایک جید عالم دین محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی فاروق آباد والے، وہ قضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعت کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ بہت پیار کرنے والے تھے۔ ہم اللہ تیرے دربار میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ابھی یہ جو دنیا سے رخصت ہو کے مہمان تیرے پاس پہنچا ہے، اللہ یہ تیرے دین سے بڑا ہی پیار کرنے والا تھا، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما۔ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مخطئا فتجاوز عن سيئاته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم خطا کار گناہگار سیاہ کار بد کردار بندے اللہ ہمیں معاف فرما ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں ہمیں معاف فرما مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں کو دیکھ ہمیں معاف فرما اللہ تو بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں اللہ تو مالک ہے ہم مملوک ہیں اللہ تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں اللہ تو بخشنہار ہے ہم گناہگار ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمیں ہماری کمیوں کوتاہیوں سے غلطیوں گناہوں سے صرف نظر فرما مولا ہمارے گناہوں کا حساب کوئی نہیں تیری رحمتوں کا بھی کرارہ کوئی نہیں ہمیں معاف فرما الہ العالمین ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں ہمیں معاف فرما مولا ہمیں گناہ کرتے دیر لگ جاتی ہے تجھے معاف کرتے دیر نہیں لگتی ہمیں معاف فرما مولا تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہمیں معاف فرما الہ العالمین تیری رحمتوں کی امید لے کے آئے ہیں اللہ اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما بے ایمانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما بے نمازیوں کو پکا سچا نمازی بنا بے اولادوں کو اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما بے روزگاروں کو باعزت روزگار نصیب فرما اللہ جنہیں اولاد دی ہے ان کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہماری بہنوں بچیوں کے مستقبل بہتر فرما اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو سکون کی زندگیاں عطا فرما اللہ ہمیں عورت کا مقام احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ عورتوں کو اپنی عزتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما عورت کو اپنا حقیقی مقام پہچان کے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی دنیا کے اندر دکھی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ملک پاکستان کے باسی اس وقت شدید معاملات کا مصائب مشکلات کا شکار ہے اللہ ان کو جلد از جلد ان مصائب سے رہائی نصیب فرما اللہ دھڑا دھڑ لوگ فوت ہو رہے شہید ہو رہے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما الہ العالمین جن کے گھر تباہ ہو گئے املاک تباہ ہو گئیں کاروبار تباہ ہو گئے فصلیں اجڑ گئیں خاندان اجڑ گئے اللہ سہاگ اجڑ گئے اللہ ان کو صبر کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو اس قسم کی آفات و مصیبتوں سے محفوظ فرما اللہ ہم پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اللہ یہ بارشوں کو ہمارے لیے رحمت بنا زحمت نہ بنا الہ العالمین یہ پانی کو ہمارے لیے زندگی بنا اللہ موت نہ بنا اللہ اس کو ہمارے لیے بچت کا سامان بنا حفاظت کا سامان بنا اللہ ہماری جانوں کے ساتھ یہ پانی کھیل رہا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما اللہ اس سیلاب عذاب سے ہم مسلمانوں کو پاکستانیوں کو سب انسانوں کو اللہ جلد از جلد رہائی نصیب فرما اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کو پنجہ ظلم سے رہائی نصیب فرما مقروضوں کو اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے لوگ فوت ہو کے تیرے دربار میں پہنچ گئے اللہ سب کی بہترین میزبانی فرما مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما اللہ ہمارے گھر بار میں کاروبار میں برکتیں پیدا فرما حلال کی روٹی روزی نصیب فرما حلال کا وسیع وسیلہ عطا فرما
اللہ اتنا دے دے کہ تیرے علاوہ کسی سے مانگنا ہی نہ پڑے، اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ صرف اپنے دروازے کا اپنے در کا سوالی بنا لے۔ الہ العالمین دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، قبر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر کے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ تیرا رمضان مہمان مہینہ، اللہ ہم اس کے اندر جو بھی اعمال قبول کر رہے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ ہم سے تیرے مہمان کی عزت نہ ہو سکے تو اللہ ہمیں معاف فرمانا، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرمانا۔ مولا جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے جس دل کی جو نیک خواہش ہے اللہ سب کی خواہشوں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے، ایسا نہ بنانا کہ تیرے دربار میں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وعبادتنا وتلاوتنا وتقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔